السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت لہو نفس، فطوعت فا کے معنی پس، اور جو آخری تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث کی۔ تو یہ پیچھے جو لفظ بچا طا، واو اور عین، تو یہ اطاعت کا بھی یہی مادہ ہے، جو اتباع کرنا، پیروی کرنا، اطاعت کرنا۔ تو یہاں سے اگر آپ لفظ بنائیں تو الف توئے الف عین سے بن سکتا ہے۔ آمادگی کیا ہوتی ہے؟ اطاعت وہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پیچھے لگتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ تو پس اس کا معنی آمادہ کیا، پس آمادہ کیا لہو اس کو، کس کو؟ قابیل کو۔ کل میں نے بتایا تھا قابیل اور حابیل دو بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، بریکٹ میں قابیل کریں۔ نفس ہو، اس کے نفس نے، پس اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا، قاتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر۔ اخی بھائی کو کہتے ہیں، اور قاف تا لام قتل یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ فقاتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، فاصبح، پس وہ ہو گیا۔ یہ جو اصبح فا کے معنی تو پس ہے، اصبح ہوتا ہے کوئی کام صبح کو کرنا، لیکن یہ زیادہ استعمال ہو کے اب یہ اس قدر اس کا عربی لٹریچر میں معنی بن گیا ہے کہ کوئی کام کسی وقت بھی ہو تو اصبح کہتے ہیں۔ فاصبح، پس ہو گیا، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خسارے والا۔ اس آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ پس اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے۔ بعث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، با عین سا، یہ میں نے بتایا تھا اردو کا لفظ بعثت اور مبعوث عام طور پر اسلامی لٹریچر میں یہ لفظ نبیوں کے نام کے ساتھ اردو کی کتابوں میں ملے گا آپ کہ مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو بہرحال یہ لفظ اس کا معنی بھیجنا ہوتا ہے جب اللہ مبعوث کرتا ہے نبیوں کو۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ لفظ اس کا معنی بھیجا ہے۔ پس بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ غراباً، ایک کوا، غراباً کوا، تو غرابین یبحث فی الارض، یبحث، یا کے معنی وہ، باحثا، جو بحث کرنا ہوتا ہے۔ ہم انسان بھی بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو یہ وہی مادہ ہے، باحثا، روٹ ورڈ وہی ہے۔ فی الارض، زمین میں، وہ زمین میں کریدنے لگا،
زمین کو کھودنے لگا۔ اب اس کا بحث کا معنی کھودنا کیسے بنتا ہے؟ جب آپ بحث کرتے ہیں تو آرگومنٹس دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اس مسئلے کی گہرائی تک جانے کی کوشش کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، وہ ہوتی ہے بحث۔ تو یہ لفظ اسی لیے زمین کے کوریدنے کے لیے بھی استعمال کیا اللہ نے، بس وہ زمین کو کوریدنے لگا۔ لیوریہو، تاکہ وہ دکھائے، لام تاکہ وہ یعنی کوا، یا کے معنی وہ۔ اب را یا بچا یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور اس کی مثال میں ہر دفعہ دیتا ہوں، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور اردو کا جو لفظ ہے غیر مرئی، میم رے عین ای، کیا ہوتی ہیں غیر مرئی؟ جو نظر نہ آئیں۔ یہ جو جن بھوت ہیں اور ہوائی چیزیں ہیں ان کو غیر مرئی کہتے ہیں۔ تو وہ دکھائی نہیں دیتی، تو یہاں پہ اس کا معنی دیکھنا ہے یا دکھانا، تاکہ وہ اسے دکھائے۔ کون کوا دکھائے؟ کسے؟ قابیل کو۔ کیفا کیسے؟ یواری وہ چھپائے، یا کے معنی وہ واری کو دیکھیں۔ تو یہ لفظ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے اس کا اردو کے لیے کہا تھا ماورا۔ ماورا جیسے آپ بولتے ہیں ماورا عدالت، جب کوئی عدالت سے پرے پرے، عدالت سے پیچھے ہی قتل کر دے کسی کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے، وہ پولیس ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ کہا جاتا ہے اس نے ماورا عدالت یہ بندہ قتل کر دیا۔ یواری وہ چھپائے، کیونکہ وہ عدالت سے چھپایا جاتا ہے، پرے کیا جاتا ہے۔ سوتا اخی، سوتا لاش، اخی اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے؟ چھپائے۔ سوتا ویسے تو ہوتی ہے، اس کا معنی عیب والی چیز بھی ہوتا ہے، اس کا معنی شرمگاہ بھی ہوتا ہے، چھپانے والی چیز جو ہے۔ تو عیب والی خاص طور پہ، تو چونکہ لاش جو ہے یہ قتل کا کام اور کسی کی لاش بنا دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو سوتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ چھپائے تو پیچھے آ گیا نا، یواری، سوتا لاش، اخی اپنے بھائی کی، قالا وہ کہنے لگا، کون؟ قابیل، یا ویلتا ہائے افسوس۔ یہ آپ پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں، افسوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اجزتو، آ کے معنی کیا؟ اجزتو میں عاجز ہو گیا۔ اجز کو دیکھیں، تاپش تو کا معنی تو میں ہوا، اور عین جیم زے عاجزی اردو کا لفظ اور عاجز بن سکتا ہے۔ ان کے اکونا میں ہو جاتا، وہی کانا سے ہے، کن اور سارے یہ وہیں سے بنتے ہیں۔ مثلا مثال، خاضل غراب اس کوے کی، ابھی غرابن آپ نے پڑھا پیچھے، کان کے میں ہو جاتا اس کوے کی مثال۔ فواریا پس میں چھپا لیتا، جو فا کے بعد الف ہے اس کا معنی میں، اس کے اوپر پیش ہے۔ فواریا پس میں چھپا لیتا، سوتا اخی اپنے بھائی کی لاش، فاصبح من النادمین، فاصبح پس ہو گیا، ابھی آج ہی آپ نے پڑھا، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے، نادم کی جمع نادمین۔ اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سنیں۔ پس اللہ نے ایک کوا بھیجا،
وہ زمین کو کریدنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا قابیل ہائے افسوس، کیا میں اتنا عاجز ہو گیا ہوں؟ کیا مطلب کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں، کہ میں اس کوے کی مثل ہو جاتا، بس میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، بس وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ سبق پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا کہ جب اس نے پہلے تو بحث کی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اس کے بھائی حابیل نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا اور میرے گناہ بھی تیرے سر آ جائیں گے۔ وہ اس کو ڈرا بھی رہا تھا کہ شاید وہ اللہ سے ڈر جائے، لیکن جو حسد، بغض یا لالچ ہے، یہ انسان کو وہ کام کروا دیتا ہے جو انسان کرنا نہیں چاہتا۔ تو بس اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی وہ سوچتا رہا ہوگا، اور جب اس نے سوچا تو جو نفس امارہ ہے انسان کے اندر، جو عام طور پر برائی کے لیے انسان کو اکساتا ہے، آخر کار اس نے دلائل دیے ہوں گے، اپنے ذہن میں کشمکش شروع کی ہوگی، کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی انسانی دل اور دماغ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ انسانوں، قبیلوں، گروہوں، جماعتوں، قوموں، ملکوں اور بڑے بڑے بلاکوں کے درمیان چلتی ہے، حق اور باطل کی لڑائی، اور یہ قیامت تک چلتی رہے۔ تو بہرحال جب اس کا نفس غالب آ گیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ کسی کا نہ حق قتل کرنا یہ کوئی بہادری، دلیری یا کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ یہ گھاٹے کا کام ہے، چونکہ نہ حق جان کو قتل کرنا اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ دیکھ بھی لیں کہ صرف حسد تھا، پھر اب قتل تو کر دیا لیکن اس کی لاش کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں لاش کا کیا کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کھودنا شروع کی اس کے سامنے، تو اسے خیال آیا کہ میں زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو دبا دوں۔ بعض نے کہا کہ وہ دو کوے تھے، وہ لڑے، ایک کوے نے مار دیا دوسرے کو، پھر اس کی لاش اس نے زمین کھود کر دبا دی۔ لیکن یہ قرآن میں جو ہے کہ اس کے سامنے اس نے زمین کو کھودا۔ بہت سی باتیں انسان نے پرندوں اور جانوروں سے سیکھی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال جب اس نے اپنے بھائی کو پھر زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں دفن کر دیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، قومیں ہیں، اور موت ہر ایک پر آتی ہے۔ وہ ہر بندہ، ہر قوم، ہر مذہب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق لاش کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ اگر آپ ہندوؤں، سکھوں، انگریزوں اور دیگر دنیا کے مذاہب کو دیکھیں تو سب سے بہترین طریقہ مسلمانوں کا ہے کہ اس کو، مرنے والے کو غسل دے کر، پاک صاف کر کے، اس کے لیے دعا کر کے، جنازہ پڑھ کے، نماز، اس کو عزت و آبرو کے ساتھ زمین کے اندر دفن کر دینا۔ یہ انتہائی سستا بھی ہے اور میت کی بے حرمتی بھی نہیں، اور اس میں جو اس کے پیچھے لواحقین ہیں ان کے لیے کوئی افسوس بھی نہیں۔ اگر کسی کے بھائی کو
قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دیا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو پاکستان میں، اور کئی مذہب ایسے ہیں جو لاش کو جلاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کی مہربانی جاری ہے۔ تو اس نے کہا کہ کاش میں کوے کی طرح ہی ہو جاتا، تو کوا ہی مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ بہرحال اس نے اس سے سیکھا اور بھائی کو دفن کر دیا، اور لاش چھپ گئی، اور پھر پچھتانے لگا۔ اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے تو پھر پچھتاتا ہے، اور جو پچھتاتا ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ کی اس پر مہربانی ہے۔ وگرنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو گناہ پر گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پچھتانے کی بجائے وہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔